اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، نحو میں درس نمبر 25 آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ہم نے پچھلے کچھ دروس سے جملہ فعلیہ کا بیان پڑھنا شروع کیا ہے، اس میں سے کچھ قواعد ہم نے پڑھ لیے۔ آج قاعدہ نمبر 6 سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور قاعدہ نمبر 6 ہے مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، جیسے اکل زید خبزا، زید نے روٹی کھائی۔ اکل فعل ہے اور زید فاعل ہے، خبزا مفعول ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل اور فاعل کے بعد یہاں مفعول آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، یعنی مفعول کبھی فعل اور فاعل سے پہلے ہی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خبزا اکل زید، زید نے روٹی کھائی، تو خبزا یہاں پر فعل اور فاعل سے پہلے ہی مفعول آ گیا ہے۔ خبزا یہاں مفعول ہے اور فعل اور فاعل کے پہلے ہی آ گیا ہے، لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ فاعل فعل سے پہلے کبھی نہیں آ سکتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 7 ہے فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے۔ فاعل ہو یا نائب فاعل ہو تو یہ کبھی مضاف بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی موصوف بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ضرب ولد زید، زید کے لڑکے نے مارا۔ یہاں پر ضرب فعل ہے، ولد فاعل ہے، لیکن یہ فاعل یہاں مضاف بھی ہے اور زید مضاف الیہ۔ اور اسی طرح سے ضرب ولد زید، زید کا لڑکا مارا گیا۔ ضرب فعل ہے اور ولد نائب فاعل ہے، اور یہ مضاف بھی ہے اور زید مضاف الیہ۔ اسی طرح سے مثال ہے جاء رجل صالح، جاء فعل ہے، رجل فاعل ہے، صالح رجل فاعل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موصوف بھی ہے، اور صالح اس کی صفت ہے۔ اسی طرح سے مثال ہے نصر رجل عالم، ایک جاننے والے آدمی کی مدد کی گئی۔ نصر فعل ہے، رجل فاعل ہے، لیکن یہ موصوف بھی ہے اور عالم اس کی صفت ہے۔ جاء رجل صالح، ایک نیک آدمی آیا۔ اس کے بعد تمارین ہے۔ تمرین نمبر 1 کو آپ خود ہی حل کر لیں، اور تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ نمبر 1 ہے جس کی طرف فعل کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، تو یہ جملہ صحیح ہے۔ نمبر 2 فاعل منصوب ہوتا ہے، یہ غلط ہے، فاعل منصوب نہیں ہوتا ہے بلکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ نمبر 3 فاعل یا نائب فاعل کبھی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے۔ فاعل یا نائب فاعل کبھی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جملہ صحیح ہے۔ تو نحو کے درس میں فی الحال اتنا ہی، باقی آنے والے درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔